حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دوسری نصیحت بیان فرمائی کہ سب سے بڑا مالدار اور غنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا مالدار اور غنی وہ ہے کہ اللہ نے اس کو جتنا دیا ہے وہ اس کے اوپر خوش اور شادہ رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے دنیا کے اندر جتنا مال و دولت مجھے دیا، اللہ کے نہ جانے کتنے ایسے لاکھوں اور ہزاروں بندے ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں ملا ہے، وہ یہی سوچ کر کے خوشی اور بے فکری کے اندر مست رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا غنی اور مالدار ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت خود بیان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان، تو میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو استغنا کی دولت سے بھر دوں گا۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکالتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے، تو اللہ استغنا کی دولت سے سینے کو بھر دے گا۔ استغنا یہ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے نہیں آتا، استغنا آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آدمی اگر تھوڑے کے اوپر راضی ہو جائے اور یہ کہے کہ میرے اللہ نے جتنا مجھے دنیا کے اندر عطا کیا یہ میرے لیے بہت ہے، میں اسی کے اوپر راضی ہوں، تو اللہ رب العزت استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہے کیا کہ اللہ جتنا بھی انسان کو مال و دولت عطا کر دے، جتنا بھی اس کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے، اس کو تسلی اتنے کے اوپر نہیں ہوتی، قناعت نہیں ہوتی، اور آدمی مزید کی طلب کے اندر لگ کر کے اللہ کے احکامات کو توڑتا رہتا ہے۔ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے، فریضے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، کچھ اس کو فکر نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی کے اندر اگر فکر ہے تو صرف مال و دولت کو جمع کرنے کی فکر ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی فکر نہیں ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو کبھی استغنا حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے اللہ رب العزت کتنا ہی مال و دولت کیوں عطا نہ کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ، اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے اوپر راضی رہو اور خوش رہو، اس کے اوپر قناعت کرو، تو اللہ رب العزت تمہیں سب سے بڑا غنی اور مالدار بنا دے گا۔ اس لیے بزرگوں، مال و دولت کمانا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، کیونکہ مال و دولت کے بغیر انسان کی زندگی چل بھی نہیں سکتی، لیکن مال و دولت کے نشے کے اندر آدمی ایسا نہ ہو جائے کہ نمازوں کا اہتمام بھی ختم ہو جائے، حرام و حلال کی امتیاز اور فرق ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر کے چلیں کہ میں جتنا کماتا ہوں اللہ نے میرے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہے، اور اس سے زیادہ مل بھی نہیں سکتا جتنا اللہ نے لکھا، اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ کبھی نہیں مل سکتا انسان کو۔ جب اتنا ہی ملے گا تو پھر آدمی کیوں اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اس کو نہیں کماتا؟ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ جو دیتا ہے اس کے اوپر راضی اور خوش رہیں، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اوقات سے عبادت کے لیے وقت نکالیں، تو اللہ ہمارے سینے کو استغنا کی دولت سے بھر دے گا۔